امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے نانا رسول خدا نے ہم سے فرمایا کہ میں ایک دن مسجد میں بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں ایک کھجور جتنا لمبا شخص مسجد میں داخل ہوا، اور جب وہ پاؤں اٹھا کر رکھتا تھا تو کھڑکھڑاہٹ کی آواز سی بلند ہوتی تھی۔ اس وقت حضور نے فرمایا، لوگو، اس شخص کا تعلق اولاد آدم سے نہیں ہے۔ حاضرین نے عرض کیا، تو کیا یہاں آدمی کے علاوہ کوئی اور بھی آ سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا، بہرحال یہ انسانوں کی صنف سے تعلق نہیں رکھتا۔ وہ شخص حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوا اور اس نے حضرت پر سلام پیش کیا۔ اس کے جواب میں حضور نے بھی اسے سلام کیا۔ پھر حضرت نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں حام بن ہیم بن لاقیس بن ابلیس ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ تیرے اور ابلیس کے درمیان صرف 2 پشتوں کا فاصلہ ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں یا رسول اللہ۔ حضرت نے فرمایا، تو اس وقت تیری عمر کیا ہوگی؟ اس نے عرض کیا کہ حضور، آپ میری عمر کا اس بات سے خود ہی اندازہ لگائیں۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا تو میں اس وقت لڑکا تھا، مجھے باتوں کی سمجھ تھی اور میں جنگلوں میں پھرا کرتا تھا اور قطع رحمی کا حکم دیا کرتا تھا۔ حضور نے فرمایا، اگر تو ان عادات پر ابھی بھی باقی ہے تو پھر تو انتہائی تو بد سیرت ہے۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہرگز نہیں، میں خدا کے فضل سے توبہ کر چکا ہوں اور میں مومن ہوں۔ حضور نے فرمایا، تو نے کس کے ہاتھ پر توبہ کی تھی اور کس کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا تھا؟ اس نے عرض کیا، میں نوح علیہ السلام کے ہاتھوں پر توبہ کی تھی اور انہی کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا تھا، اور میں نے انہیں ان کی بد دعا کی وجہ سے ملامت بھی کی تھی، جس کے جواب میں انہوں نے بھی فرمایا تھا کہ مجھے خود بھی اس پر ندامت محسوس ہوئی ہے اور میں خدا کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے قرار پاؤں۔ توبہ۔ پھر میں نے ان کے بعد ہود علیہ السلام سے ملاقات کی تھی اور میں ان کی نماز پڑھتا تھا، اور ہود علیہ السلام نے مجھے اپنے جد امجد ادریس علیہ السلام کے کچھ صحائف کی بھی تعلیم دی تھی، اور میں مسلسل ہود علیہ السلام کے ساتھ رہا، یہاں تک کہ اللہ نے ان کی بدکار قوم پر آندھی کا عذاب نازل کیا تھا، اور خدا نے انہیں اور مجھے اس عذاب سے محفوظ رکھا تھا۔ ہود علیہ السلام کے بعد میں صالح علیہ السلام کے ساتھ بھی رہا، یہاں تک کہ اللہ نے ان کی قوم پر زلزلہ کا عذاب نازل کیا، اور اللہ نے اس عذاب سے انہیں اور مجھے محفوظ رکھا۔ صالح علیہ السلام کے بعد میں نے آپ علیہ السلام کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملاقات کی اور میں ان کی صحبت میں رہا۔ میں نے ان سے درخواست کی کہ وہ خدا کے نازل کردہ صحائف کی مجھے بھی تعلیم دیں، چنانچہ انہوں نے میری درخواست قبول کی تھی اور انہوں نے مجھے اپنے صحائف کی تعلیم دی تھی۔ میں ان کے ساتھ نماز پڑھتا رہا، اور جب مشرکین نے انہیں آگ میں ڈالا اور اللہ نے اس آگ کو ٹھنڈک اور سلامتی میں تبدیل کیا تو میں اس وقت بھی وہیں موجود تھا، اور میں ان کا ہمدرد تھا، اور ان کی وفات تک میں ان کے ساتھ رہا۔ ان کی وفات کے بعد میں ان کے فرزند اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے ساتھ رہا۔ پھر میں یعقوب علیہ السلام کے ساتھ رہا، اور جب یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے آپ کے بھائی یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تو اس وقت میں ان کے ساتھ تھا،
اور میں کنویں میں انہیں تسلیاں دیتا رہا، اور جب وہ کنویں سے نکلے اور بادشاہ بنے اور جب ان کے والدین ان کے پاس آئے، اس تمام عرصہ میں ان کے ساتھ رہا۔ میں نے آپ کے بھائی موسیٰ سے ملاقات کی اور میں نے ان سے درخواست کی تھی کہ وہ مجھے توریت کی تعلیم دیں۔ انہوں نے مجھے توریت کی تعلیم دی تھی۔ ان کی وفات کے بعد میں ان کے وصی یوشع بن نون علیہ السلام کے ساتھ رہا، اور یوشع علیہ السلام کی وفات تک میں ان کے ساتھ رہا۔ پھر میں مختلف انبیاء کے ساتھ رہا، یہاں تک کہ میں آپ کے بھائی داؤد علیہ السلام کے ساتھ رہا۔ میں نے ان سے زبور سیکھنے کی درخواست کی تھی اور انہوں نے مجھے زبور کی تعلیم دی تھی۔ پھر میں سلیمان ابن داؤد علیہ السلام کے ساتھ رہا، اور ان کے بعد ان کے وصی آصف بن برخیہ بن سمیہ کے ساتھ رہا۔ الغرض میں مختلف انبیاء کے ساتھ رہا، یہاں تک کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کی صحبت میں رہا، اور اس وقت میں آپ کو جملہ انبیاء سابقین اور بالخصوص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے سلام عرض کرتا ہوں۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی سرگزشت سننے کے بعد فرمایا، میری طرف سے بھی اللہ کے جملہ انبیاء و رسل اور بالخصوص میرے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کو سلام پہنچیں، اور جب تک آسمان و زمین قائم ہیں ان تمام بزرگوار شخصیات پر سلام ہو، اور حام بن ہیم تجھ پر بھی میرا سلام ہو۔ تو نے وصیت کی حفاظت کی اور امانت کی ادائیگی کی۔ اب اگر تجھے کوئی حاجت درپیش ہو تو مجھ سے بیان کر، میں تجھے بھی کچھ عطا کر دوں۔ حام بن ہیم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنی امت کو یہ حکم صادر فرمائیں کہ وہ آپ کے بعد آپ کے وصی علی ابن ابی طالب کے فرمان کی مخالفت نہ کرے۔ میں نے گزشتہ امتوں کو دیکھا ہے کہ وہ بھی اسی لیے ہلاک ہوئیں کہ انہوں نے اوصیاء کی نافرمانی کی تھی۔ حضرت نے فرمایا، حام، کیا تو میرے وصی کو جانتا ہے؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے ان کا حلیہ سنا ہے اور کتب سابقہ میں ان کی صفات اور ان کا نام پڑھا ہوا ہے، چنانچہ میں جب انہیں دیکھوں گا تو پہچان لوں گا۔ حضرت نے فرمایا، اس محفل میں نگاہ کرو، کیا تمہیں میرا وصی اس وقت یہاں دکھائی دیتا ہے؟ اس نے دائیں بائیں پوری محفل پر نگاہ دوڑائی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اس وقت وہ یہاں موجود نہیں ہیں۔ رسول خدا نے فرمایا، بتاؤ آدم کا وصی کون تھا؟ اس نے عرض کیا، شیس علیہ السلام۔ پھر شیس کا وصی کون تھا؟ کہا، انوش علیہ السلام۔ فرمایا، کینان کا وصی کون تھا؟ کہتا ہے مہللیل علیہ السلام۔ فرمایا، مہللیل کا وصی کون تھا؟ عرض کرتا ہے یارد علیہ السلام۔ پھر یارد کا وصی کون؟ اخنوک۔ اخنوک کا وصی متوشلے۔ متوشلے کا وصی لمک۔ لمک کا وصی نوح۔ نوح کا وصی سام۔ سام کا وصی ارفخشد۔ ارفخشد کا وصی شالخ۔ شالخ کا وصی عابر۔ عابر کا وصی فلج۔ فلج کا وصی رعو۔ رعو کا وصی سارو۔ سارو کا وصی ناہور۔ ناہور کا وصی تارح۔ تارح کا وصی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ پھر عرض کرتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام وصی اور نبی بنے، اور جناب اسماعیل کے بھائی اسحاق علیہ السلام۔ جناب ابراہیم کی امامت جناب اسماعیل علیہ السلام سے، جناب اسماعیل علیہ السلام کی امامت اور وصایت ان کے بیٹے نابت علیہ السلام کو ملی۔ نابت علیہ السلام کے بعد ان کے وصی صفی بنے۔ صفی کا وصی اور امام مضر بنا۔ مضر کا وصی و امام
سمیع بنا، سمیع کے بعد امام زارع بنا، زارع کے بعد امام مکثر بنا، مکثر کے بعد امام سامار بنا، سامار کے بعد امام کناد بنا، کناد کے بعد امام آثار بنا، آثار کے بعد امام داہان بنا، داہان کے بعد امام عاقر بنا، عاقر کے بعد امام راؤنی بنا، راؤنی کے بعد امام ملیحانی بنا، ملیحانی کے بعد امام یحزانی بنا، یحزانی کے بعد امام یسرابی بنا، یسرابی کے بعد امام بشمانی بنا، بشمانی کے بعد امام حمادی بنا، حمادی کے بعد امام ابدائی بنا، ابدائی کے بعد امام صدائی بنا، صدائی کے بعد امام عاقر ابراہیم بنا، عاقر ابراہیم کے بعد امام عقار بنا، عقار کے بعد امام ماجالی ماہی بنا، ماجالی کے بعد امام محشا بنا، محشا کے بعد امام جاہم بنا، جاہم کے بعد امام تہبائی کان بنا، تہبائی کان کے بعد امام یدلانہ بنا، پھر بلدان بنا، پھر عوام بنا، پھر کسدانہ بنا، پھر لہمامہ بنا، پھر شوہا بنا، پھر بوراہ بنا، پھر بورا کے بعد اوس بنا، اوس کے بعد نبیت، پھر سلامان، پھر ہمیتا، پھر ہمیسا، پھر عود، پھر ان کے بعد امام عدنان علیہ السلام بنے، پھر عدنان کے بعد ماد بنا، ماد کے بعد نزار بنا، نزار کے بعد مزر بنا، مزر کے بعد الیاس بنا، الیاس کے بعد مدرکہ بنا، مدرکہ کے بعد خزیمہ بنا، خزیمہ کے بعد کنانہ بنا، کنانہ کے بعد نظر بنا، نظر کے بعد مالک بنا، مالک کے بعد فہر بنا، فہر کے بعد غالب بنا، غالب کے بعد امام لوی بنا، پھر لوی کی امامت کعب علیہ السلام کو ملی، کعب علیہ السلام کی امامت مرہ علیہ السلام کو ملی، مرہ علیہ السلام کی امامت کلاب کو ملی، کلاب کی امامت قصا علیہ السلام کو ملی، قصا کی امامت جناب مغیرہ عبد مناف کو ملی، جناب عبد مناف کے بعد جناب ہاشم علیہ السلام امام بنے، جناب ہاشم علیہ السلام کی امامت و وصایت جناب عبد المطلب علیہ السلام کو ملی، جناب عبد المطلب علیہ السلام کے بعد ان کی امامت جناب ابو طالب علیہ السلام کو ملی، جناب ابو طالب علیہ السلام کے بعد علی ابن ابی طالب کو امامت ملی، یہ امامت کا سلسلہ جناب ابراہیم سے جو امامت چلی وہ علی مرتضیٰ کو نسل با نسل کے بعد امامت وصایت و امامت ملی۔ پھر کہتا ہے جو نبوت ابراہیم علیہ السلام کو ملی تھی وہ اسحاق علیہ السلام کو ملی، اسحاق علیہ السلام کے بعد وہ وصایت جناب یعقوب علیہ السلام کو ملی، یعقوب کے بعد یوسف علیہ السلام کو ملی، یوسف علیہ السلام کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو ملی، موسیٰ کے بعد یوشع بن نون وصی بنے، یوشع بن نون کے بعد جناب داؤد علیہ السلام وصی بنے، داؤد علیہ السلام کے بعد سلیمان بنے، سلیمان کے بعد ان کے وصی آصف بن برخیہ بنے، آصف بن برخیہ کے بعد 12 پشتیں وصایت میں چلیں، آخر میں جناب عیسیٰ علیہ السلام وصی بنے جن کے وصی شمعون الصفا بنے۔ رسول خدا نے فرمایا کیا تو نے میرے وصی کا ذکر اور اس کے اوصاف کا جو ذکر کیا ہے سابقہ کتابوں میں بھی پایا ہے؟ عرض کرتا ہے بالکل مولا، جی ہاں یا رسول اللہ، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو برحق نبی بنا کر مبعوث کیا ہے، توریت میں آپ کا نام ومیز ہے، آپ کے وصی کا نام ایلیا ہے، انجیل میں آپ کا نام خمیاتا ہے، آپ کے وصی کا نام ہیدار ہے، زبور میں آپ کا نام ماہ ہے، آپ کے وصی کا نام فارکالیت ہے۔ رسول خدا نے فرمایا ومیز کا کیا مطلب ہے؟ عرض کرتا ہے اس کا معنی ہے طیب و طاہر۔ فرمایا خمیاتہ کا کیا مطلب ہے؟ کہتا ہے اس کا معنی مصطفیٰ۔ فرمایا ماہ کا کیا معنی ہے؟ عرض کرتا ہے اس کا معنی ہے ہر کفر و شرک کو مٹانے والا۔ حضور نے فرمایا توریت میں میرے وصی کا نام کیا ہے؟ تو عرض کرتا ہے ایلیا۔ فرمایا اس کا کیا مطلب ہے؟ عرض کرتا ہے اس کا مطلب ہے ولی، کیونکہ وہ آپ کے بعد ولی ہوگا اس لیے توریت میں اسے ایلیا کہا گیا ہے۔
حضور نے فرمایا میرے وسیع کا نام انجیل میں ہیدار ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ عرض کرتا ہے اس کا مطلب ہے صدیق اکبر فاروق اعظم۔ فرمایا میرے وسیع کا نام زبور میں فارکالیت ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ عرض کرتا ہے اس کا معنی ہے اپنے رب کا محبوب۔ فرمایا کیا اگر تو اسے دیکھ لے تو کیا تو اسے ابھی بھی پہچان لے گا؟ کہتا ہے جی ہاں بالکل، کیوں نہیں پہچان لوں گا۔ آپ کے وسیع کا سر اطہر مدور ہے، خوبصورت ہے، معتدل القامت ہیں۔ آپ کے وسیع کا سینہ چوڑا ہے، شجاعت کا شیر ہے، ان کی آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں، ان کے کندھے چوڑے ہیں۔ یہ سن کر رسول خدا نے سلمان سے فرمایا کہ جاؤ اور میرے بھائی علی کو یہاں بلا لاؤ۔ حضرت علی تشریف لائے اور حام کی نگاہ جیسے ہی حضرت کے چہرہ پر پڑی تو اس نے بے ساختہ کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کا وسیع یہ ہے یا رسول اللہ، آپ اپنی امت کو حکم دیں کہ وہ آپ کے بعد ان کی نافرمانی نہ کرے۔ اگر لوگوں نے ان کی مخالفت کی تو وہ بھی سابقہ امتوں کی طرح ہلاک ہو جائیں گے۔ رسول خدا نے فرمایا ہاں میں اپنی امت کو یہ بات بتا چکا ہوں، کیا اس کے علاوہ تیری کوئی حاجت ہے تو مانگ مجھ سے۔ عرض کرتے ہیں مولا مجھے اپنے دین کی تعلیم دے۔ حضور نے فرمایا یا علی انہیں اپنے دین کی تعلیم دیجئے۔ تو مولا امیر کائنات نے تعلیم دی۔ اسبغ بن نباتہ کہتے ہیں میں نے امیر المومنین سے کچھ عرصہ بعد اس کے متعلق پوچھا تو فرمایا کہ وہ شہید ہو چکا ہے اور اللہ اس پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔